تو یہی کام لے کر یونس علیہ السلام بھی مبعوث ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس کو بھی نبوت کے لیے چنا، نبوت کا تاج پہنایا اور لوگوں کے درمیان بھیج دیا کہ جاؤ انسانیت کو اللہ سے جوڑو۔ تو یونس علیہ السلام نے بھی یہی دعوت اور یہی تبلیغ کی محنت اور تبلیغ کا کام کیا۔ یوں کتابوں میں آتا ہے جب یونس علیہ السلام لوگوں کے سامنے اللہ کی وحدانیت بیان کرتے، اللہ کی توحید کو سمجھاتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، گاؤں میں جا کر، قصبوں میں جا کر، محلوں میں جا کر، گلیوں میں جا کر، بازاروں میں جا کر اور ہر فرد کے پاس جا کر ایک ہی دعوت چلائی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہو سکتا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہو سکتا، معبود تمہارا ایک ہے اللہ۔ یونس علیہ السلام کے جانے سے پہلے لوگ پلان بنا لیتے، لوگ ساری معلومات کر لیتے کہ آج یونس کہاں جانے والے ہیں، کون سے خاندان میں جانے والے ہیں، کون سے قصبے میں جانے والے ہیں، کون سے قبیلے میں جانے والے ہیں، کون سے گاؤں میں جا کر اللہ کی وحدانیت کو سمجھانے والے ہیں۔ یونس علیہ السلام کی بات سے پہلے ہی یہ بدماش لوگ، یہ شریر لوگ پہنچ جایا کرتے تھے۔ جیسے یونس علیہ السلام اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتے، اللہ کی توحید کو بیان کرتے، اللہ کی کبریائی بیان کرتے، وہ بدماش لوگ یونس علیہ السلام پر پتھروں کی بارش کر دیتے، دھکے دے کر، پتھر مار کر یونس علیہ السلام کو واعظ نہ کرنے دیتے۔ آخرکار یونس علیہ السلام نے سوچا یہ بازار والے میری بات نہیں سنتے، یہ گلی والے میری بات نہیں سنتے، یہ قصبے اور گاؤں والے میرے بات نہیں سنتے، اب میں بادشاہوں کے دروازے کھٹکھٹاؤں، ان بادشاہوں کے در پہ جاؤں، ان بادشاہوں کے تخت کے پاس جاؤں تاکہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو اللہ کی توحید سمجھاؤں، کیا پتا ان کو اللہ کی ذات سمجھ میں آ جائے۔ یونس علیہ السلام کچہریوں کی طرف رخ کرتے ہیں، بادشاہوں کی طرف رخ کرتے ہیں اور جا کر بادشاہوں کو، وزیروں کو اللہ کی توحید سمجھاتے ہیں، اللہ کی کبریائی سمجھاتے ہیں، اللہ کی بڑائی سمجھاتے ہیں۔ اے بادشاہوں، تم سے پہلے بھی کئی بادشاہ آگے چلے گئے، اے وزیروں، تم سے پہلے بھی کئی وزیر آ کر چلے گئے، لیکن موت نے آ کر ان کی بھی بادشاہ ختم کر دی۔ بہتر تو یہ ہے آگے کی زندگی کی تیاری کر لو۔ بادشاہ کہنے لگے کون ہے جو ہماری بادشاہت ہم سے چھین سکے؟ ہم بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم وزیر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری بادشاہت، ہماری وزارت کون چھین سکتا ہے؟ یونس علیہ السلام کو وہاں دھکے دے دیے گئے، وہاں سے بھی بھگا دیا گیا۔ آخرکار یونس علیہ السلام کو زمانہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا دعوت دیتے ہوئے، آخرکار ان کی بدماشی سے، ان کی تکلیف دینے سے تنگ آ گئے۔ یونس علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکل گیا، اے میری قوم، اے میری برادری،
اب اللہ کے عذاب کا انتظار کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بتلایا تھا جب کوئی قوم، جب کوئی برادری، جب کوئی انسانیت اللہ کی نافرمانی پر تل جاتا ہے، اللہ کی بغاوت پر اتر آتا ہے، اللہ کی حدود کو پار کر لیتا ہے، اللہ اس قوم کو عذاب کے ذریعے سے تباہ کر دیتا ہے۔ یہ نبیوں کو اللہ نے بتلایا، لیکن یہ نہیں بتلایا عذاب کب آئے گا، کتنے دن میں آئے گا، یہ نہیں بتلایا۔ یونس علیہ السلام سے خطا ہو گئی، یونس علیہ السلام سے بھول ہو گئی، یونس علیہ السلام نے کہہ دیا اے میری قوم 40 دن کے بعد تم پر عذاب آ جائے گا، 40 دن انتظار کرو، 40 دن کے بعد اللہ کی پکڑ تم پر آپ ٹوٹ پڑے گی۔ یہ کہنا تھا کہ اللہ کا غضب بھی آ گیا، اللہ بھی غصے میں آ گیا، اللہ بھی ناراض ہونے لگا۔ کس سے؟ کس سے ناراض ہو؟ وہی اللہ ہے جب یونس اللہ کی توحید کے خاطر پتھر کھا رہے ہیں تو اللہ راضی ہو رہا ہے، وہی یونس ہے جب اللہ کی توحید کے خاطر لوگ دھکے دے رہے ہیں اللہ راضی ہو رہا ہے، وہی یونس ہے جب اللہ کی توحید بیان کرنے جاتے ہیں لوگ ان کو گالیاں دیتے ہیں اللہ خوش ہو رہا ہوتا ہے، وہی یونس ہے جب گاؤں والے لوگ یونس کو دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں اللہ راضی ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن ایک کے بات پر اللہ ناراض ہو گیا، بات تو ایک ہی تھی نا، ہم کہتے ہیں یہ کرنے سے ایک ہی تو کیا، کیا ہو گیا، اتنے سی غلطی میں کیا ہو گیا، ہم کیا کہتے ہیں اتنی سی غلطی کیا ہو گیا، اللہ نے نبیوں کو بھی فوراً پکڑ لیا۔ یونس علیہ السلام نے کہہ دیا 40 دن کے بعد عذاب آئے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئی یہ اتنی سی بات نہیں، اے میرے نبی، نبی میرا ہو، رسول میرا ہو، نمائندہ میرا ہو، قاصد میرا ہو، رہبر میرا ہو، رہنما میرا ہو، دعوت میری ہو، توحید میری ہو، کبریائی میری ہو، بڑائی میری ہو اور توحید میری بیان کی جا رہی ہو، لیکن اے یونس، اے میرے نبی، اسی دین میں یہ 40 کا جملہ کیسے آ گیا؟ 40 کا جملہ اپنی طرف سے کیسے ملا دیا؟ ارے رسالت میری، کبریائی میری، لیکن میرے دین میں 40 کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ میں نے تو بتایا نہیں، میں نے تو تمہیں 40 دن کا کہا نہیں، یہ اپنی طرف سے 40 دن کیسے کہہ دیے؟ آج ہم اپنی مرضی سے کہہ دیتے ہیں، ہم نے اپنے مرضی کا دین بنا لیا، اپنی چاہت کا دین بنا لیا۔ یہ میلے کہاں سے آئے؟ ہم کہتے ہیں بغیر ٹوپی کی نماز ہو جائے گی، یہ دین کہاں سے آیا؟ یہ مرضی کا دین کہاں سے آیا؟ اس کے بغیر چل جائے گا۔ ارے یہ تمہارا دین کہاں سے لائے؟ جو رسول نے بتلایا اس سے تم گھٹا کیسے رہے ہو، اور رسول نے کہا اس سے تم بڑا کیسے رہے ہو؟ کوئی لوگ قبروں کو پوچھنے میں لگ گئے، کوئی لوگ دین کو گھٹانے میں لگ گئے، یہ کہاں سے مسئلے لائے ہو تم؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اکملت